جملہ کہہ رہا ہوں، کتنا شکر ہم ادا کریں۔ کوئی غریب سے غریب کی کسی کا بیٹا مر جائے، جتنا کوئی غریب، لوگ اس غریب کے گھر جا کر اس کو تعزیت پیش کرتے ہیں، لیکن کتنا مقام ہے حسین کی ماں کا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، عزادارو جو اپنے بیٹے کا پرسہ لینے کے لیے بھی چل کے آتی ہے، جی بہت بڑا مقام ہے حسین کے عزادار کا، خدا کی قسم بہت عظیم مقام ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنا عظیم مقام ہے حسین کے عزادار کا۔ بس عزادارو میں نے کہا بہت مظلوم ہے حسین، کائنات کے جتنے مظلوم ہیں ہر مظلوم کو گریہ کیا گیا، اس پہ ظلم ہونے کے بعد اس کی مظلومیت پہ گریہ ہوا، مظلومیت ظاہر ہونے کے بعد، لیکن یہ حسین ایسا مظلوم ہے کہ جس کے اوپر مظلومیت سے پہلے اس کے نانا نے بھی گریہ کیا، اجرکم اللہ، ماں نے بھی گریہ کیا، بابا نے بھی گریہ کیا، بھائی حسن نے بھی گریہ کیا۔ کب گریہ کیا؟ عجیب، جناب ام ایمن روایت کرتی ہیں کہ ایک دن میں مخدومہ کی خدمت میں حاضر ہوئی، کیا دیکھا کہ بی بی ساروں قطار رو کر خش کھا کر بے ہوش ہو گئی۔ میں نے آگے بڑھی، پاؤں پہ ملنا، تلیاں ملنا شروع کی، اس لیے کہ اکثر بی بی اللہ کی مناجات پڑھتے ہوئے اتنا گریہ کرتی تھی، خش کھا جاتی۔ میں نے سمجھا کہ مناجات کرتے ہوئے بی بی گریہ کرتے کرتے بے ہوش ہو گئی۔ کہتے جیسے ہی ہوش میں آئی نا، فوراً کہتی ہائے میرا حسین، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جب کہا نا ہائے حسین، میں آگے بڑھی، میں نے کہا بی بی یہ حسین کون ہے؟ کہا میرا بیٹا حسین۔ کہتی ہے کیونکہ اس وقت تک ابھی دنیا میں صرف حسن تھے۔ میں نے کہا آپ کے بیٹے کا نام تو حسن ہے، یہ حسین بیٹا کون سا ہے؟ کہا کہ مجھے جلدی پکڑ کر میرے بابا کے پاس لے جا۔ ام ایمن کہتی ہیں بی بی کا میں نے ہاتھ پکڑ کر میں رسول کی خدمت میں لے کر گئی۔ جب رسول نے بطول کو روتے دیکھا، پوچھتے ہیں بطول کیا ہوا، میری زندگی میں رو رہی ہو؟ کہا بابا مجھے سمجھ میں نہیں آتا، یہ جو اللہ کی امانت کی میں امین ہونا، پتہ نہیں یہ بچہ کیسے ہے۔ کبھی کبھی یہ مجھے کہتا ہے السلام علیکہ یا اماں، اے اماں میرا سلام، انا عطشان، میں تیرا پیاسا بیٹا ہوں، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ یہ کہتا ہے اماں پیاسے بیٹے کا سلام، کبھی کہتا ہے السلام علیکہ یا اماں، اے اماں انا عریان، اور میرے بغور و کفر رہنے والے بیٹے کا سلام۔ عزادارو یہ کہنا تھا، یا تیسری جملے پہ سیدہ زارو قطار ہوئی، رسول کہتے ہیں کیا؟ کہا جو تیسرا جملہ عجیب ہے، کہتے ہیں السلام علیکہ یا اماں، اماں اس بیٹے کا سلام جس کے لاشے پہ گھوڑے دوڑ رہے ہیں، اور بابا یہ کون سا بیٹا ہے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ رسول بھی روئے، بطول بھی روئے، علی بھی روئے، حسن بھی روئے۔ کہا یہ تیرا مظلوم بیٹا ہے۔ بس عزادارو ایسا مظلوم کہ دنیا میں آنے سے پہلے بابا بھی رویا، نانا بھی رویا۔ کون حسین؟ وہ حسین۔ میں نے کل کہا تھا نا، وطن چاہے امیر کا ہو یا غریب کا ہو، وطن ہر کسی کو بڑا پیارا ہوتا ہے۔ بس عزادارو حسین نانا رسول کی قبر پہ قرآن کی تلاوت پڑھ رہے ہیں، یا ولید کا ادھر سے قاصد آیا، کہا ولید دربار میں بلاتا ہے، ناتا کے قرآن نے سامت قرآن کو بند کیا، یا یوں عرض کرو کہ ناتا کے قرآن نے سامت کا بوسہ لے کر بند کر کے سینے سے لگایا،
اور قبر رسول پہ رکھ کے کہتا ہے اب میں تیرا خلاف بچانے کے لیے مدینہ چھوڑ رہا ہوں، اس لیے کہ لوگ تیری شعر و صبر بدلنا چاہتے ہیں۔ میرا دل چاہتا ہے، قرآن نے شاید پوچھا ہو، میں ہوں صامت، تو ہے ناطق، اس لیے تو ہے میرا وارث، میرے میں صبریں بھی ہیں، میرے میں پیشے بھی ہیں۔ کہا تو پریشان نہ ہو، جو تیری صبروں کو ختم کرنے چاہے گا اس کے لیے میں صبر 10 عباس دوں گا، اور تیری پیشے بچانے کے لیے میں اکبر پیش کر دوں گا۔ حضرکم اللہ، حضرکم اللہ، تیری پیشے بچانے کے لیے ہم شکل پیغمبر پیش کروں گا۔ قرآن کو مت کیا، حسین چل کر اپنے شہر میں آئے، شریکت الحسین کو ملے۔ شریکت الحسین کا بہن میں دربار جا رہا ہوں، جب کہا نا دربار جا رہا ہوں، بی بی دیکھتی ہے، کہتی ایک لمحہ رک جا۔ کہ بہن کیا ہوا؟ کہا تجھے دربار اکیلا نہیں جانے دو گی۔ کہا کیوں؟ کہا نہیں، ان درباروں سے زینب کا اعتماد اٹھ گیا۔ حضرکم اللہ، جب کالے درباروں سے زینب کا اعتماد اٹھ گیا ہے، حسین رو کر کہتے ہیں ماں جائی، میں اپنے علم اماموں سے جانتا ہوں، نہ تو ولید میرا قاتل ہے، نہ مدینہ میری مقتل ہے۔ رونے والے ازادارو، مظلوم امام کا جملہ سنو گے جو ماتمی بیٹھے ہو، جب کہا نا نہ ولید میرا قاتل ہے، نہ یہ مدینہ میری مقتل ہے، شریکت الحسین بہن کہتی ہے بھیا نہ مدینہ تیری مقتل ہو، لیکن یہ وہی مدینہ نہیں جہاں پہ میرا نانا روتا ہوا چلا گیا، کیا یہ وہی مدینہ نہیں جہاں میری ماں دربار میں گئی تھی، سر کے بال سیاہ تھے، جب واپس آئی شہید ہو چکی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مولا تیرے سوائے ہمیں حسین کے کوئی غم نہ دے۔ سلامت رہو، سلامت رہو، اپنی آوازوں کو آزاد چھوڑ دو۔ اس لیے جب تم گریہ کرتے ہو تو شام سے آئی حسین کی 4 سال کی بیٹی جب زینب کا دامن پکڑ کے پوچھتی ہے اماں یہ جو اتنا گریہ کر رہے ہیں یہ ہمارے کیا لگتے ہیں؟ جناب زینب کہتی ہے اور یہ تیرے بابا کے ازادار ہیں۔ اس وقت 4 سال کی سکینہ کہتی اماں انہوں نے میرے بابا کو سین سے اترتے جو نہیں دیکھا، انہوں نے میرے چچا کے بازو قلم ہوتے نہیں دیکھے، انہوں نے عسکر کو تیر لگتے نہیں دیکھا۔ سکینہ کہتی اماں کاش یہ رونے والے کربلا میں ہوتے، مجھے شمر تاج نارے۔ اجرکم اللہ، اگر یہ رونے والے کربلا میں ہوتے مجھے شمر تازیانے نہ مارتا۔ حسین نے جب کہا بی بی کہتی ہے وہی مدینہ ہے نا جہاں پہ میری ماں گئی تو سر کے بال سیاہ تھے، جب واپس آئی تو سر کے بال سفید تھے۔ بی بی کہتے ہیں بھیا یہ وہی مدینہ نہیں جب حسن کو میں نے جنازہ بھیجا تھا کفن سفید تھا، جب واپس آیا کفن گلابی تھا، 70 تیر تھے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جب کہا ادھر حسین اور زینب نے رونا شروع کیا، ادھر آواز پہنچی ابوالفضل عباس کے کانوں پر۔ عباس بھاگ کر رہا ہے، ایک ہاتھ سیدہ کے قدم پہ رکھا، ایک حسین کے قدم پہ رکھ کر کہا میری زندگی میں کس نے رلایا ہے؟ ابھی تو غازی عباس موجود ہے۔ ادادار عباس کا آنا تھا، یا ادھر سے عباس نے آواز دی اور محمد آئے، قاسم آئے، اکبر آئے۔ جب 18 بنی ہاشم آ گئے، حسین اپنے بھیا کی آواز کو چھوڑا، کہا اب دربار چلا جا۔ ادادارو جب جانے لگے کہا کہ تم نے نہیں آنا، کہا اس لیے نہیں آ رہے لیکن اس لیے ہم آج مدینہ میں عباس کہتے ہیں تلواروں کا سایہ کر کے چلے گئے غازی کے مریدوں، تاکہ مدینے والے دیکھ لے
اللہ ادرکم اللہ حسین کتنا بڑا امیر اور آباد ہے بس ادارو بنی ہاشم تلواروں کا سایہ کر کے چلے آگے آگے حسین ہے جب دروازہ آیا نا دربار کا مولا حسین کہتے ہیں یہیں پہ رکو سب رکے میں اندر جاؤں گا ازادارو ایک قدم اٹھایا پیچھے کسی کے قدموں کی آہٹ سنی پلٹ کر دیکھا غازی قدم اٹھا رہا تھا کہا عباس آپ نے میرے ساتھ نہیں آنا کہا مولا دے دو اجازت مجھے اجازت دے دو مولا کہتے ہیں اس نے کہا تھا کہ کوئی عزیز رشتہ دار نہ ہو غازی کے مریدو جب کہا نا کوئی عزیز رشتہ دار نہ آئے غازی ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں کہا تھا نا عزیز رشتہ دار نہ آئے میں رشتہ دار بن کے نہیں جا رہا عزیز بن کے نہیں اور میں تو نوکر ہوں اور تیری کنیز کا بیٹا ہوں اجرکم اللہ اجرکم اللہ مولا نے حکم دیا غازی روکے مولا اندر گئے اس نے خط پیش کیا حاکم شام مر گیا مولا کہتے اس کا مرنا تمہارے لیے دکھ کی بات ہے کہتا ہے اس کا بیٹا یزید بیٹھ گیا ہم اس کی بیعت چاہتے ہیں مولا ارشاد فرماتے مثل لا یبایع مثلہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا مولا یہ کہہ کر اٹھے ادھر مروان بیٹھا تھا یا مروان اشارہ کر کے کہتا ہے ولید کو جب بھی حسین کہیں جاتا ہے یا اکبر ساتھ ہوتا ہے یا عباس ساتھ ہوتا ہے اب ہے رات کی تاریکی حسین ہے اکیلا یا حسین سے بیعت لے یا حسین کا سر تن سے جلا کر ادھر اشارہ کرنا تھا ادھر حسین کہتے ہیں ابن السر کا آپ تو رانے اے بیٹے کیا تو مجھے قتل کرے گا ادھر قتل کی آواز عباس کے کانوں پہ پڑی بجلی کی طرح عباس اندر آئے عباس کا جوش دیکھا حسین نے کرسی چھوڑی آگے بڑھ کر سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا عباس حوصلہ تلوار نہیں چلانا اگر تلوار چلانی ہوتی میری ماں کا پہلے زخمی نام اجرکم اللہ اجرکم اللہ مولا تجھے سوائے ہمیں حسین کے کوئی کام نہ دے سیدہ آپ کی مرادیں پوری فرمائے اپنی دعائیں اپنے اپنے ذہن میں رکھیے گا بس سنادارو مولا پڑھ گئے دربار سے واپس آئے مولا دروازے پہ دیکھا جن بہنوں نے بھیجا تھا وہ بہنیں دروازے پہ انتظار کر رہی تھی ازاداروں جب دیکھا حسین پوچھا شریکت الحسین نے بھیا کیا ہوا کہا اس نے میں طلب کی آپ نے کیا کہا میں نے انکار کیا شریکت الحسین کہتے بھیا آپ نے انکار کیا نا میرا بھی انکار ہے جب کہا نا میرا انکار ہے حسین کہتے ہیں بہن میرے انکار میں تیرا انکار بھی شامل ہو گیا لیکن اس انکار کی قیمت بہت بڑی چکانا ہے کہا بھیا زینب حاضر ہے جب کہا نا زینب حاضر ہے اس وقت حسین اعلان کرتے ہیں کلمہ مدینہ چھوڑے گا کون کون میرا ساتھ چلے گا مردوں میں جس نے سب سے پہلے کہا وہ ہے سید سجاد سجاد کہتے ہیں ماما اور کوئی جائے یا نہ جائے میں ضرور ساتھ جاؤں گا جب کہا نا میں جاؤں گا اس وقت حسین کہتے ہیں بیٹا ٹھیک ہے تو ساتھ چلے گا لیکن میں نے کرنی ہے دو محاذوں پہ جنگ دو جہاد کرنے ہیں تو کون سا جہاد کرے گا کہا بابا کون سا جہاد کہا ایک ہے بڑا جہاد ایک ہے چھوٹا جہاد ایک ہے جہاد اکبر ایک ہے جہاد اصغر تو کون سا جہاد کرے گا رونے والے ازادارو تھکیے گا نہیں اپنی آواز ازاد چھوڑو ایک منظر بلند کرو تاکہ پردے میں بیٹھی بیوی تیرے لیے دعا کر دو ازادارو جب کہا نا کون سا جہاد اس وقت سجاد کہتے ہیں بابا میں
ہوں تیرا بڑا بیٹا، میں کروں گا بڑا جہاد، لیکن تجھے واسطہ مازارا کی چادر کا مجھے بتا کہ چھوٹا جہاد کون سا ہے، بڑا جہاد کون سا ہے۔ اس وقت میرا مولا حسین کہتے ہیں سجاد بیٹا سن، وطن سے دور مسافرت میں ایک جنگل میں 3 دن کا بھوکا 3 دن کا پیاسا، کہیں زخم نہ